السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین اور سامعین، آج میں آپ لوگوں کی فرمائش پر، چونکہ کئی لوگوں نے یہ باتیں لکھی تھیں اور فون کے ذریعے بھی یہ باتیں بتائی کہ مولانا میرے گھر کے لوگ بارہا بیمار رہا کرتے ہیں، اور کئی لوگوں سے ہم نے یہ باتیں سنی ہے کہ صدقہ کرنے سے مصائب ٹل جایا کرتے ہیں۔ تو دراصل مسئلہ کیا ہے، تفصیلی طور پر کچھ ارسال فرمائیں۔ میرے ناظرین اور سامعین، اسی موضوع اور مبحث کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ہی کم وقت میں آپ لوگوں کی خدمت میں صدقہ کے فضائل اور اس کی کیفیت صورت شرعی نقطۂ نظر سے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ صدقہ کیا ہے؟ صدقہ، حدیث کے اندر یہ باتیں آتی ہیں کہ صدقہ ڈھال ہے، صدقہ مصائب کو ٹالتا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے سخت اور طاقتور جو عمل ہے وہ صدقہ ہے۔ ہمیں کوئی بیماریاں لگ جائے تو صدقہ کرنی چاہیے۔ صدقہ جان لیوا بیماری کو ٹالتا ہے۔ جب کوئی مصیبتیں آ پڑیں تو صدقہ کرنا چاہیے۔ پتہ چلا کہ صدقہ سے بہت بڑے بڑے فائدے۔ ہمارے یہاں رائج ہے کہ صدقہ کیسے کریں۔ بہت سے لوگ پیسے کو لے کر اس طریقے سے سر کے اوپر گھماتے ہیں یا ٹچ کرتے ہیں جسم کے اندر، اور پھر کہتے ہیں کہ اب صدقہ ہوا۔ تو صدقے کی کیفیت کیا ہے؟ سر سے اتار کر، گھما کر اتارنا چاہیے تب صدقہ ہوگا۔ تو یہ صدقہ ہے کیا؟ کس طریقے سے کرے؟ تو میرے ناظرین، میں بتا دوں صدقہ کے سلسلے میں، فضائل کے سلسلے میں، کہ صدقہ صرف کسی شخص یا مریض یا کسی بھی شخص کے لیے بدن میں ٹچ کرنے، چھلانے یا سر پہ گھمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیت کر کے اور اللہ سے یہ امید لگاتے ہوئے کہ اللہ میں صدقہ کر رہا ہوں، اور یہ صدقہ کرنا حکم ہے، سنت طرز ہے، سنت طریقہ ہے، اور اللہ اس صدقے کے فضل سے، صدقے میں اور اپنے فضل سے ان مصائب کو کاٹ دیجئے اور ختم کر دیجئے۔ اس نیت کے ساتھ صدقہ کریں۔ ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں، کسی بھی دے دے، مستحق، صاحب مستحق۔ میں بتانا چاہتا ہوں ایک ایسا عمل صدقے کے بارے میں جو آسانی سے آپ بہت ہی کم وقت میں اس صدقے کی فضیلت اور صدقہ کتنا کارآمد چیز ہے، اس کے سلسلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو بنایا تو یہ زمین جنبش کرنے لگی، ہلنے لگی، یوں ہلنے لگی۔ تو اس زمین کی حرکت کو بند کرنے کے لیے اس کے اوپر پہاڑ کو بنا دیا پروردگار عالم۔ پہاڑ کو بنایا کہ یہ زمین جنبش نہ کرے، ہلے نہیں۔ فرشتوں نے جب یہ پہاڑ کو دیکھا تو انہیں تعجب ہوا، آشچرج ہوا، وہ متحیر ہو گئے۔ تو فرشتوں نے پہاڑ کو دیکھ کر اللہ پاک سے فرمایا، پوچھا، اے رب ذوالجلال، اس پہاڑ سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، جی ہاں ہے، اور وہ لوہا ہے۔ لوہا اس سے بھی طاقتور ہے، طاقتور چیز ہے۔ تو جب فرمایا کہ اس پہاڑ سے بھی زیادہ طاقتور چیز لوہا ہے، جب فرمایا تو اس پر بھی فرشتوں کو تعجب ہوا، متحیر ہو گئے، آشچرج میں پڑ گئے، اور فرمایا کہ یہ طاقتور چیز اس لیے ہے کہ اس پہاڑ کو یہ لوہا کاٹ کر، توڑ کر ختم کر دیتا ہے، الگ کر دیتا ہے۔ توڑ سکتے ہیں اسے، بڑے بڑے پہاڑ ٹوٹ جائیں گے اس لوہے سے۔ تو فرشتوں کو پھر تعجب ہوا اور فرمایا، اے رب ذوالجلال، اس لوہے سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟
اللہ نے کہا ہاں آگ ہے، آگ لوہے کے ذریعے گل جایا کرتی ہے، آگ لوہے کو گلا دیتی ہے۔ تو فرشتوں پھر پوچھا اے رب ذوالجلال، آگ سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، پانی، پانی کے ذریعے آگ بجھ جاتی ہے، پانی آگ کو ختم کر دیتا ہے۔ پھر فرشتوں نے پوچھا یا رب ذوالجلال، پانی سے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ فرمایا ہاں، ہوا ہے، ہوا کے ذریعے پانی سوکھ جاتا ہے اور ہوا پانی کو ختم کر دیتا ہے، ہوا ختم کر دیتی ہے ہوا، اور پانی ختم ہو جاتا ہے، اڑا دیتا ہے۔ پھر پوچھا یا رب، ہوا سے بھی کوئی اور قوی اور طاقتور چیز ہے؟ تو میرے ناظرین، آپ کو سن کر تعجب ہوگا، متحیر ہو جائیں گے اور آپ تعجب میں پڑ جائیں گے۔ اس چیز کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سنیے۔ اللہ نے فرمایا ہوا ہی نہیں بلکہ جتنی چیزیں ہم نے جو ترتیب سے بیان کی ہے، تمام چیزوں سے جو کہی گئی اوپر، تمام چیزوں سے سب سے زیادہ طاقتور اور پاورفل چیز جو ہے وہ ہے صدقہ، وہ ہے صدقہ، کہ مصیبتیں صدقے سے ختم ہوتی ہیں، بلائیں ختم ہوتی ہیں، آفات سماویہ ختم ہوتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں، آسمانی آفات کٹ جاتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ پوری کائنات میں صدقہ والا عمل بہت ہی طاقتور اور پاورفل عمل ہے۔ اس واقعے کے مطابق میرے ناظرین، ہمیں لگ بھگ صدقے کے سلسلے میں تمام چیزیں کھل کر سامنے آ گئی کہ صدقہ ہے کیا، صدقہ کتنا پاورفل چیز ہے۔ ہمیں صدقہ کرنی چاہیے، سفر میں نکلے تو اس وقت صدقہ کر کے نکلیں۔ اللہ تعالیٰ اس صدقے کی وجہ سے سفر اور مسافت کے جو جتنے مشکلات ہیں تمام کو ختم کر دیتے ہیں، ٹال دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب کوئی مصیبت آئے تو صدقہ کریں، یا پھر کوئی جانور کو لے کر کے اس کے گوشت کو صدقہ کریں، کتابوں کے اندر یہ باتیں آتی ہیں، مستحقین کو کھلائیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ ہاں وہ کتنے ہی روپیہ ہو، رقم ہو، زیادہ ہو یا کم ہو، اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ کریں، وہ بھی ڈھال ہے۔ آفات سماویہ کٹتے ہیں اور مصائب مشکلات حل ہوتے ہیں، صدقہ کو ڈھال کہا گیا حدیث کے اندر، مصائب حل ہوتے ہیں۔ میرے ناظرین اور سامعین، یہ تمام چیزیں بہت ہی کم وقت میں کھل کر سامنے آ گئی کہ صدقہ ہے کیا، اور صدقہ کسے کہتے ہیں اور کیسے کرنی چاہیے۔ نیت ہونی چاہیے، اور اللہ سے امید جتاتے ہوئے نیت کی درستگی کے ساتھ ریا اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اور صدقہ کرتے رہنا چاہیے۔ خواہ کسی بھی امتحان یا پریکشا یا حصول علم یا حصول مقصد یا بیماری سے شفا یا سفر کی پریشانیوں کو دور کرنا مقصد ہو، یہ تمام چیزیں صدقے کے ذریعے بآسانی حل ہو جاتے ہیں اور اللہ کی نصرت کھل کر سامنے آتی ہے۔ صدقہ کرنی چاہیے، صدقہ ڈھال ہے۔ میرے ناظرین اور سامعین، صدقے کے سلسلے میں آپ کی فرمائش کے مطابق بہت ساری چیزیں سامنے آ گئیں کہ صدقہ کتنا پاورفل عمل ہے، پاورفل عمل ہے۔ صدقہ کرنی چاہیے اور روز صدقہ کرنی چاہیے۔ جب صبح اٹھیں، 5 ہی روپیہ یا 10 ہی روپیہ کیوں نہ ہو، آپ جیب سے نکالیں اور کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیں، اور کوئی مستحقین میں سے کوئی آئیں، اس کو صدقہ کے طور پر نیت کر کے دیں۔ پورا دن جو ہے آپ کا بالکل اس صدقے کی وجہ سے حفاظت میں رہے گا، اور ہر کام میں آپ کو مدد ملے گی، اور اللہ کی نصرت آئے گی، اور صدقہ ڈھال بن کر کھڑا ہو جائے گا، اور مصائب کو برداشت کرتے ہوئے اسے آپ تک پہنچنے میں ڈھال بن جائے گا اور روک دے گا۔ صدقہ کرنا چاہیے، روز کرنا چاہیے، بچوں کو تعلیم دینی چاہیے، اپنا معاشرہ اور سماج ایسا بنانا چاہیے، جب بڑے کریں گے تو چھوٹے بھی کریں گے، اور
اپنے گھر کے اندر، معاشرے اور سماج کے اندر دینداری پیدا کرنی چاہیے۔ گھر کا ہر فرد نمازی ہو، جماعت سے نماز ادا کریں، محلے اور گاؤں کی مسجد میں، قریب کی مسجد میں جماعت سے نماز ادا کریں، فجر کی نماز پکڑنے کی کوشش کریں باجماعت، اور فجر کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گھروں کے اندر، مکان کے اندر، دکان کے اندر۔ اس سے آفات سماویہ ٹلتے ہیں، اور بچوں کے اندر دھیرے دھیرے ایسا عمل آپ خود کریں گے تو بچوں کی زندگی کے اندر بھی یہ چیزیں پیدا ہوں گی، اور موبائل والی جو بیماری کینسر کی طرح بچوں میں پھیل رہی ہے، وہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس سے ختم ہو جائے گی بیماری۔ اور اپنے معاشرے اور سماج کو بنائیں، اور صدقہ کو پھیلائیں، صدقہ کو رواج دیں، عام کریں، مستحقین کو صدقہ دیں، ان کی مدد کریں، ان کی امداد کریں، اور یہ صدقہ آپ کو دنیا اور آخرت میں دونوں میں کامیاب کر دینے والا عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صدقہ کے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے ناظرین اور سامعین، چلتے چلتے میں بتا دوں، یہ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر الہدایہ اسلامک یوٹیوب چینل آپ کا چینل ہے، اور آپ کی محض جد و جہد، کاوش، محنت، نیک نیتی کا نتیجہ اور ثمرہ ہے کہ یہ الہدایہ اسلامک یوٹیوب چینل معاشرتی، سماجی، اخلاقی، تہذیبی چینل ہے، اور معاشرے اور سماج اور اخلاق کی درستگی کے لیے بارہا کتاب و سنت کی روشنی میں مسئلے مسائل کو ارسال کرتا چلا آ رہا ہے یہ چینل۔ میں چلتے چلتے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اگر اس چینل کے ابھی تک نئے ساتھی ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، اور اس صدقہ وغیرہ کے جتنے مسائل جو بیان کیے گئے اپنے رشتہ داروں تک بھیجیں، تاکہ اس بندے ناچیز کے ساتھ ثواب کی آپ بھی برابر کے مستحق ہوں۔ اب اس بندے ناچیز کو دیجیے کل تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔